رسول اللہ کی تصویر دل میں لے کے جائیں گے، رسول اللہ کی تصویر دل میں لے کے جائیں گے، خدا پوچھے گا کیا لایا جو دل میں ہے بتائیں گے، خدا پوچھے گا کیا لایا جو دل میں ہے بتائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على رسوله النبی الامین الکریم وعلى آلہ واصحابہ واولیاء امتی الی یوم الدین۔ احمدہ حمدا کثیرا واشکرہ شکرا جمیلا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ سید الخلائق والبشر صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطاہرین وبارک وسلم کثیرا کثیرا ابدا ابدا، اما بعد۔ ہر تعریف صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ درود اور سلام ہو اس کے بزرگ رسول حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی اعلیٰ اولاد صحابہ کرام اہل بیت و اولیاء امت پر۔ میں اللہ تعالیٰ کا حمد کثیر وہ شکر جمیل بجا لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی وہ شریک نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں، تمام مخلوقات کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور پر، حضور کی اعلیٰ اولاد صحابہ کرام اہل بیت و اولیاء امت پر ہمیشہ ہمیشہ بکثرت درود اور سلام بھیجتا رہے، رحمتیں نازل فرماتا رہے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کا جمعے کا جو خطبہ ہے وہ توبہ اور استغفار کی فضیلت کے متعلق ہے۔ چند قرآنی آیات اور احادیث شریفہ جو آج کے خطبے میں وارد ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے اس کا مختصر سا ترجمہ اور خلاصہ آپ بزرگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو شیطان نفس کے فتنے سے بچائے اور ہر گناہ سے بچا کر ہر نیکی عطا فرمائے اور صحیح معنی میں توبہ عطا فرمائے۔ توبہ کی معنی ہے رجوع کرنا، یعنی اپنے آپ کو گناہ چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا۔ شریعت میں 3 چیزوں کے مجموعے کا نام توبہ ہے: علم، ندامت، قصد۔ علماء نے کہا کہ علم ہو، پہلے ہم جو گناہ کرے اس کا علم ہو، واقعی ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ پھر ندامت، شرمندگی ہونا، اللہ کے سامنے ہم کو افسوس ہونا، دل دکھنا ہمارا کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی۔ پھر قصد، پکا ارادہ ہونا، آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ دل میں ارادہ ہونا ضروری ہے۔ دل میں ارادہ کرنے کا خالی منہ پر تھپڑے مارتے جا رہے ہیں، روز رات میں گناہ، توبہ میں بھی توبہ تھپڑے مارے، توبہ نہیں ہے۔ اللہ سے دل لگی کرنا ہے، بغاوت ہے۔ اللہ ہم کو بچائے، صحیح توبہ عطا فرمائے۔ اور استغفار کے معنی ہے بخشش مانگنا، غفر یغفر مانے مغفرت کرنا، وہ اللہ کا ہے۔ استغفار، استغفر یستغفر جو ہے لفظ آتا ہے عربی میں، وہ ہے بخشش مانگنا، بخشش طلب کرنا۔ یہاں مراد کیا ہے؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا۔ خود اللہ نے قرآن میں چونکہ ہمارے پیچھے
شیطان بھی لگا ہوا ہے اور خود ہمارا نفس امارہ بھی ہے. شیطان گناہ کے لیے دل میں خیالات پیدا کرتا ہے اور ہمارا نفس اس کی مدد کرتا ہے. اسی لیے ہم کو حکم قرآن حدیث میں اللہ حضور دیا ہے کہ جب بھی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، ارادہ کر کے آئندہ نہیں کریں گے، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، بخشی مانگو. باقی اگر سچے دل سے مانگ رہے ہیں تو وعدہ قرآن میں ہے کہ اللہ ضرور گناہوں کو معاف کر دے گا. آج وہی آیات ہے. ترجمے کے بعد کچھ اللہ توفیق عرض کروں گا انشاءاللہ. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. پتہ ہے آج کی خطبے کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو، ایسی گناہ کے آگے نصیحت ہو جائے دوبارہ گناہ نہ ہونے پائے. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. قریب ہے کہ تمہارا رب اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو تم سے دور کرے، مٹا دے، معاف کرے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ. اور تم کو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل فرمائے. جنت اور اس کے ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، تجری من تحتها الانہار، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، پاکیزہ شراب کی نہریں بہ رہی جنت میں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. قیامت کے دن، جس دن کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ والے جو ایمان لائے ہیں ان کو رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا. اللہ کا وعدہ. اس دن معافی ہوگی اور جنت میں داخلہ ہوگا مومنوں کا جو سچے دل سے معافی مانگے ہیں. قیامت کے دن، جس دن کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے آپ کے ساتھی ان کو رسوا نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. ان کے ایمان کا نور ان کے آگے اور سیدھی جانب دوڑتا ہوگا. یقولون ربنا اتم لنا نورنا. اور وہ کہیں گے اے اللہ ہمارے نور کو اور مکمل کر دے، تمام کر دے. واغفر لنا. اور ہمارے گناہ کی بخشش فرما دے. انک علی کل شیء قدیر. یقیناً تو ہر چیز پر مکمل اختیار اور قدرت رکھتا ہے. پل صراط پہ تو گزریں گے. احادیث سے ہے کہ بعض ایسے اونچے ہوں گے انبیاء کرام میں. احادیث ثابت ہے کہ دوزخ کی پیٹھ پر ایک پل ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک. اس پر سے سب کو چلنا ہوگا، گزرنا ہے. منازل باقی ہیں. اللہ ہم سب کی مدد کرے، سب آسان کر دے. تو نیچے دوزخ، اوپر پل ہے. وہ پل پار کرے تو جنت ملے گی. تو جو لوگ ایمان لائے ہیں سچے دل سے، اپنے ایمان اور عمل صالح کے موافق پل صراط پار کر لیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور جو کفار منافقین ہیں وہ پل پر چڑھتے ہی کٹ کے دوزخ میں گریں گے. بعض ایسے اونچے لوگوں کے ایک سیکنڈ میں پار، اتنا بڑا راستہ. احادیث سے بعض ایسے ہوں گے جو تیز رفتار گھوڑے کی مانند پار کریں گے، بعض لڑکھڑاتے ہوئے پار کر لیں گے. اور جو واقعی اللہ کا انکار کیے ہیں، اللہ کی ذات میں دوسروں شریک کیے ہیں، کسی اور کو بتائیں گے کہ یہ بھی اللہ کے سوا ہے، یہ ماتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، بیماری شفا دیتا ہے، کسی اور کو خدا مانے یا شریک مانے ہیں، یا کفر کیے ہیں، یا شرک کیے ہیں، یا منافق ہیں، اوپر مسلمان دل میں کافر، وہ لوگ کٹ کٹ کے دوزخ میں گر پڑیں گے. چنانچہ اس کی وضاحت سورہ حدید میں آئی ہے. سورہ حدید میں آیا ہے کہ جب چلیں گے تو ان کا ایمان نہیں نا، دل سے مان لے کے نہیں آئے تو سامنے ان کے اندھیرا ہوگا. مومنین اپنے ایمان کے نور میں پل صراط پار کر لیں گے. چونکہ منافقین ہیں، دنیا میں ظاہر میں مسلمان تھے، حضور کے زمانے میں دل میں کافر، CID بن کے آتے تھے مسجد کو. تو آج بھی چلنے جائیں گے تو اندھیرا ہے، کہیں گے
ینادونہم الم نکن معکم، کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ دنیا میں نہیں تھے؟ نقتبس من نورکم، تمہارے نور میں ہم بھی چلتے ہیں۔ قرآن آیت ہے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا پیچھے لوٹ کے جاؤ اور نور ڈھونڈ کے لاؤ۔ آج نور نہیں ملے گا، دل سے ایک اللہ کو معبود نہیں مانے، 56 کی پوجا کیے، ایک اللہ ہی سب کچھ ہے، پیدا کرنا ہو، موت دینا ہو، بیماری دینا ہو، شفا دینا ہو، روزی دینا ہو، حفاظت کرنا ہو، مگر 56 خدا مانے، خیالی جو پوجا کرے، کوئی دریا کی، کوئی سمندر کی، ایمان نہیں ہے اللہ پر، رسول اللہ محمد رسول اللہ نہیں مانے، قرآن نہیں مانے، اوپر مسلمان مان کے تھے، منافق دل میں کافر تھے۔ تو آج نور ایمان لائے نہیں، ایمان نور کہاں سے آئے گا؟ ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو مومنین کو بولیں گے ٹھہرو، دنیا میں تمہارے ساتھ تھے، ہم بھی مسلمان تھے، مومن تھے، تمہارے نور میں ہم بھی چلتے ہیں۔ کہا جائے گا کہ لوٹ جاؤ واپس، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، نور لے کر آؤ، کہاں نور ملتا ہے؟ بہرحال وہ دو کی پڑھیں گے، تفصیلات تو اس پہ اور آئی ہیں قرآن میں بھی، احادیث میں بھی۔ تو دل سے ایمان لا کر اگر غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگنا سچے دل سے، آگے ارادہ کرنا کہ انشاءاللہ ہم کچھ بھی ہو جائے گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ تو گناہ سے بچا، ہر خطا سے بچا، شیطان سے بچا، شیطان پیچھے پڑا ہوا ہمارے۔ اب خود اور ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، جو لوگ کوئی بے حیائی کا کام کیے یا گناہ کر کے اپنی جان میں ظلم کیے، ذکر اللہ، فوراً گھبرا گئے، اللہ کو یاد کیے، فاستغفروا لذنوبہم، یہی نہیں اللہ سے اپنی گناہوں کی بخشش مانگے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ ماتا ہے کہ بتاؤ سوائے اللہ کے کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ اللہ ہی معاف کرتا ہے، گناہ ہونے کے بعد معاف کرنا اللہ کی شان ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اگر وہ دل سے جان کر، معلوم ہو کر، شرمندہ ہو کر اصرار نہیں کیا، نہ مغفرت مانگ لیے، آئندہ نہیں کرنے کا ارادہ کیے، تو اللہ ضرور معاف کرے گا۔ یہی نہیں، معافی بھی ہے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات، یہی نہیں ان کے اعمال کا جزا اللہ کے بخشش ہے اور جنت۔ جنت ایسی تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، بہترین دودھ، شہد، پانی کی۔ احمد آگے نعم اجر العاملین، نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بندہ ہے۔ اور ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ طلب کیا، اگر معافی مانگے تو اللہ کی شان کیا معاف کرتا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔ جبکہ طلب کے آئندہ نہیں کرنے کا ارادہ کر کے معافی مانگے تو معافی ہے، دل میں بھی کرنے کا ہے تو معافی نہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ ہی وہی بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور فرماتا ہے واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اے لوگو تم اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، میں معبود ہوں، خدا ہوں، مالک ہوں، معافی مانگو، آئندہ نہیں کرنے کا ارادہ کرو تو کیا ہوگا، ان اللہ غفور الرحیم، قرآن آیت۔ اللہ سے بخشش مانگو اس لیے کہ اللہ گناہوں کا بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم تمام اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ موت کے بعد کی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ۔ حدیث تفصیل آئی ہے،
تفصیلات بہت کچھ ہے، کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے. اب جمعے کو سنتے بدو تبرک. حدیث جو آیا ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو جنت کے پورے مقامات دکھائے گئے. دوزخ کے مقررہ فرشتہ ہے داروغ دوزخ وہ دکھایا. ایک طبقہ چھپا دیا تھا، ایک طبقہ دوزخ کا نہیں دکھا رہا تھا فرشتہ. سرکار کو صدمہ ہوگا بول کے کہا کہ اے داروغ دوزخ وہ طبقہ دکھاؤ جو جل رہا ہے دوزخ میں. مجھے اٹھایا پردہ، اے داروغ دوزخ یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو بغیر توبہ کرے مر گئے، اگر توبہ کر کے مرتے تو دوزخ میں نہیں آتے. فرشتہ سرکار کو صدمہ ہوگا کہ ذرا سی غلطی ہوئی معافی مانگ کے نہیں مرے، تڑپ کے رو کے اللہ کی رو کے آئندہ نہیں کرنے کا ارادہ کر کے معافی مانگ لیتے تو معافی ہو جاتی تھی. فرشتہ کیوں روکا؟ سرکار صدمہ ہوگا بھائی آپ کی امت جل رہی ہے. صدمہ ہوگا تو ایک طبقہ فرشتہ نہیں دکھا رہا تھا، اے داروغ دوزخ وہ طبقہ دکھاؤ. جب پردہ اٹھائے تو بولے یہ کون لوگ چل رہے ہیں دوزخ میں؟ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر توبہ کرے مر گئے. اللہ ہم سب کو استغفار توبہ میں موت دے اور گناہ سے بچائے، دل میں ارادہ گناہ کا نہ ہو ہمارا. اور فرماتا ہے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم. قرآن نہیں آتے. ارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ ہمارا کیا جانے سر، اللہ ہی بار بار بول رہا ہے. لوگ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، لوگ اللہ کی بارگاہ میں آخر توبہ و استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی بارگاہ میں معافی کیوں نہیں مانگتے؟ کائے کو واللہ غفور رحیم، اس لیے کہ اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. ہو گئی غلطی ہو گئی ہے، ارے ہو گئی اب تو آؤ معافی مانگو. آج بھی آؤ میں معاف کر دو. کیوں نہیں مانگ رہے تم؟ پر مانگنے کے بعد پھر ارادہ دوبارہ کرنے کا نہیں ہونا چاہیے. توبہ صحیح وہی ہے کہ ہونے کے بعد دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی آپ سن چکے شریعت میں 3 چیزوں مجموعہ نام توبہ ہے. علم ہو، شرمندگی ہو، آئندہ نہیں کرنے کا ارادہ ہو. سرکار نے فرمایا ایک تو الندم توبۃ، شرمندہ ہونا اللہ کی بارگاہ میں وہی توبہ ہے. اکیلے میں اگر رونا آ رہا ہے، آپ کو شرمندگی ہو رہی ہے، افسوس ہو رہا ہے گناہ پر، تو اور قابل قبول ہے. حدیث میں آیا سرکار نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. سرکار دعا نہ فرمائے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اتباع سے کپڑے آج لال ہے میرے، کبھی وائٹ کپڑا رہتا، سفید کپڑا ہے، رستے میں کسی کوئی پان کھایا تھوک دیا، یہ بات ہوا ہمارا. چل رہے بس میں تو وہ تھوکا پان، اس کو معلوم تھوکے تو نیچے گاڑی پہ نیچے تھے، آنکھ میں تھوک گر گیا. کئی بار میں ہوا ایسا. اب کیا لڑتے بیٹھیں گے، بس میں بیٹھا ہوا ہے، یہ پان کھانے کی بری بیماری. اور دکاندار چاہتے ہیں کہ دکان چلنا ہے، برابر نیا آدمی گیا ہلکا زردہ مارتے چھٹا. نیا آدمی کھاتا پان، کیا کرتے ہلکا چھٹا مارتے زردے کا. ارے کیا ڈالا بھائی، اب کھاتا، عادت پڑ گئی. زردہ کھاتے ہی عادت پڑ جاتی. اللہ بچائے. علماء تو ہمارے علماء تو نرمی کرے ہیں، تمباکو سگریٹ کو مکروہ تحریمی لکھے، حرام نہیں، حرام ہی قریب. ادھر کے عرب ممالک کے علماء دیا کہ قطعی حرام سگریٹ پینا، وہ احادیث سے پیش کیے. مکروہ تو پکا ہے، ہمارے علماء تو مکروہ تحریمی ہے. حدیث شریف میں آج سرکار میں آیا کہ کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد کو مت آؤ کہ اس کی بدبو سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے. علماء لکھتی ہے کوئی بھی بدبو دار چیز کھا کر مسجد میں آنا مکروہ ہے. فرشتوں کی مناسبت خوشبو سے، بدبو سے نہیں.
تو اب وہ سگریٹ سے بد پیدا ہوتی ہے. پان کھاتے لوگ کہیں کہ بوڑھے بیڑے بیڑے دانت خراب اور پورے حلق میں بدبو. تو جو ہے اب کوئی جا رہے تھوک دیا کوئی, اب دیکھتے خیال آ گیا ارے جمعے کا دن ہے, تھوک لگا ہوا ہے. اتنے میں عبدالرشید صاحب بولے کہ صاحب اب کپڑا وائٹ ہے, کیا ہے؟ دیکھا تو کیا ہے, پان کا تھوک ہے. فوراً صابن لے کے رگڑ دیے, رگڑ کے دھو دے, کہاں ہے مصعب صاف, کہاں ہے وائٹ کپڑا ہے. ابھی تھوک تھا, ایک سگڑ میں صابن لگا کے رگڑتے سویت. ایسے ہی گناہوں سے انسان حدیث اور تفسیر حدیث میں توبہ سے پورے گناہ معاف. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آخری عمر میں بھی سکرات موت طاری ہونے تک بھی شرمندہ ہو کر اپنی غلطی مان کر اگر معافی مانگ لے تو اس کے لیے معافی ہے. احادیث تفسیرات بہت ہیں کتابوں میں, تو یہاں بیانات میں 2-3 حدیثیں بولتے ہیں, کتابوں میں تفسیر ہے ایک چارٹوں میں 70 حدیث. اب آپ دیکھیے, آپ فرض کریے ایک 90 سال کا بت پرست, 90 سال کا بت پرست کافر 10 سال کی عمر سے مسلسل 80 سال پتھر کی پوجا کیا, سب سے بڑا گناہ کیا ہے. زندگی بھر نماز روزہ بات کی بات ہے, ایمان ہی نہیں لایا, اسلام ہی نہیں ہے, بت پرست ہے. زندگی بھر پوجا کیا ہے پتھر کی, سانپ کی, بچھو کی, گائے کی, بکرے کی, اور جو منڈیوں کی, پتھروں کی. آج خیال آیا کہ اب تک میں نے جو کیا غلطی کیا ہے, یہ مسلمان جو وہی صحیح ہے, ایک اللہ صحیح ہے, ہم ہی بنا رہے ہیں اور ہم ہی پوجا کر رہے ہیں. دل میں توفیق ہو گئی, اللہ کا کرم ہو گیا, اسلام کی ہدایت مل گئی, مسجد میں آیا, امام صاحب میں مسلمان ہو چاہتا ہوں, اب نہیں کروں گا میں, غلط ہے, ایک اللہ صحیح, اسلام لایا, سچے دل سے آیا انہیں, اب نہیں کروں گا. اتباع سے رات میں مسجد میں آیا, کلمہ پڑھا, دل سے آیا, اتباع سے رات میں انتقال ہو گیا. بتائیے کہاں جائے گا وہ, کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. زندگی بھر نہ نماز پڑھا, نہ روزہ رکھا, نہ زکوٰۃ دیا, نہ حج کیا, نہ اسلام ہی رہا. تو توبہ وہ چیز ہے, مگر توبہ ویسی ہونی 80 سال کی پوری نہ نیک عمل نہ الٹا کفر شرک, مگر توبہ وہ چیز ہے گناہ صاف ہونا. توبہ جو ہے گناہ کو برسا کرتی ہے, مگر توبہ ویسی ہونا, ایسی توبہ ہونا کہ پھر جو ہے آئندہ نہیں ہونا. اللہ ہم کو توبہ عطا فرمائے. تو جو ہے سرکار کا فرمان ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ گناہ کی آئی نہیں. اور حدیث میں آنا کہ حج کرو, اس لیے کہ حج انسان کو گناہوں سے ایسے پاک کرتا ہے جیسے پانی محل کو صاف کرتا ہے. اور مایا کا جو صرف اللہ کے لیے حج کیا, جو فسق و فجور نہیں کیا, گناہوں سے پاک, اور آگے جو اللہ کے لیے ثواب سمجھ کر ایمان کے ساتھ دن میں روزہ رکھا, رات میں تراویح پڑھا, سابقہ گناہ معاف. دیکھ رہے ہیں آپ, ادھر اللہ کی اطاعت بھی ہو رہی ہے, ادھر ہمارے غلطیاں معاف ہو رہی ہیں, ہماری خطائیں. 1-2 فائدے نیک عمل میں, حج کرو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, ادھر اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے, رسول کی اطاعت ہو رہی ہے, ادھر پیچھے کی غلطیاں معاف ہو رہی ہیں. آدھی میں آیا, وضو کرتا ہے بندہ, کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے گناہ, چہرہ دھوتا ہے چہرے کے گناہ, مسح کرتا ہے سر کے گناہ, پیر دھوتا ہے پیر کے گناہ, پورے معاف. اعمال کرتے اللہ کے لیے, اللہ ہمارے اعمال کا محتاج نہیں, ہم اللہ کے محتاج. ہمارا ہی فائدہ ہے, اللہ کی رسول کی اطاعت بھی ہو رہی ہے, اللہ کی خوشنودی بھی ہو رہی ہے, ہمارے خطائیں معاف ہو رہے ہیں. آج خود ایک حدیث ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له وان کان قد فر من الضعف. جو شخص استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہے, اس کے سابقہ سارے گناہ معاف, اگرچہ وہ جہاد سے بھاگا ہو. قرآن میں جو اسلامیت جہاد ہو, کافروں سے مر جانا ہے, پیچھے ہٹنا نہیں ہے, حق پر ہیں آپ. اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے, جہاد ہو رہا ہے کافروں سے, موقع دیکھتے بھاگ جا رہے ہیں آپ, گناہ کبیرہ ہے. ویسا گناہ بھی اگر سچے دل سے معافی مانگے تو معاف. معنی کیا ہے؟ استغفر اللہ, میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں. الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, وہ اللہ
جی کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہی زندہ اور قائم ہے، اور میں اسی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ علماء لکھے کہ نیت رہنا خالی معاف ہوتے پڑھ دے استغفر اللہ استغفر اللہ والے دن میں بھی کرنے کا ہے، کرتے جا رہے ہیں استغفر اللہ، حرام مال کھا رہے ہیں استغفر اللہ پڑھتے جا رہے ہیں، مستقل کاروبار حرامی استغفر اللہ بولے معاف نہیں ہوتے۔ کاروبار ہی حرام کا ہے، مال ہی حرام کا ہے، سود کا کاروبار ہے، بٹے بازی حرام دھندے، اب دن بھر بیٹھ کے عشاء تک استغفر اللہ پڑھ رہے، مولوی صاحب کو میرے کو چائے پلا کے بسکٹ کھلا دے رہے، یہ 5 کی نوٹ ہاتھ میں 500 کی، ارے نہیں ہوتا بھائی۔ وہ میں گیا تھا بلہاری میں کچھ 500 زمانہ پہلے، بہت دن پہلے، تو بولے لوگ وہاں بلہاری میں صبح اٹھتے دکانیں کھول کے بیٹھتے، لوگ دکانیں کھول کے، مال کیا ہے؟ کچھ بھی مال نہیں، خالی میز چائے پی رہے ہیں، دکانیں کھول کے، دکان کیا ہے بولے نوٹا لگے بیٹھتے، لوگ آگے سود پہ لیتے قرضہ، اکثریت بلہاری میں سود، وہاں کے لوگ بولے، وہیں کے لوگ بولے، ارے پورے سود خار میں صاحب دکانیں کھول کے بیٹھے، میز رکھے، کاروبار ہے، مال کچھ بھی نہیں ہے، کاروبار کا ہے، نوٹا لگے بیٹھے، انہیں آیا 10,000 کل لا لو، 10,000 11,000 لا لو، اس کو دیے بس نوٹا دینا نوٹا لینا۔ اب دن بھر دھندہ حرام کا ہے، پڑھنا استغفر اللہ نہیں ہوتا، وہ گناہ آپ کے جاری ہے، چھوڑ دینا گناہ کو، آئندہ نہیں کروں گا تو معافی ہے۔ سرکار دو عالم کا فرمان ہے، سود کا 1 روپیہ جو انسان جان بوجھ کر کھاتا ہے 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے، بہت مبتلا ہے۔ اچھا وہ لوگ بڑے لمبے کاروں میں حلال طریقے سے بہت مشکل ہے کہ فوراً آدمی کروڑپتی بن جائے، جو ناجائز طریقہ اختیار کرے، الٹے پلٹے دھندے کرے، جلدی آ جائے، دیکھے لمبے موٹر آ گئے، دیکھے یا شراب کا کاروبار کرنا، یا تو جوے کا ہرنا چٹھی، یا تو الٹے پلٹے کرنا، دیکھے 2-4 سال میں بنگلے، کہاں سے آیا بس۔ اللہ ہم کو سب مسلمان حلال ہو جاتے، یہ نہیں کہ سب حرام، لوگ تجارت کر رہے ہیں، تجارت سنت ہے، نوکری کر رہے ہیں، سب نہیں کر رہے، بعض لوگ مبتلا اس میں۔ تو توبہ ایسی ہونا کہ آئندہ نہیں کرنے کا وعدہ ہونا۔ آپ خود ایک اور حدیث ہے، حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان خطا کرتا ہے، غلطی ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، چونکہ شیطان لگا ہوا ہے، لیکن لوگوں میں بہتر وہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اور خود کی آخری حدیث ہے، حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم دن رات خطا کرتے ہو، قصور کرتے ہو، غلطی کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، تم سے نافرمانی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میری شان یہ ہے کہ میں سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ حدیث شریف سے آتا ہے، حدیث قدسی ہے، سرکار فرماتے، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو دن رات تم خطا کرتے ہو، غلطی کرتے ہو، قصور کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، شیطان لگا ہوا ہے، کچھ نہ کوئی غلطی ہوتی ہے ہمارے سے، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میری شان یہ ہے کہ میں سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، لہٰذا مجھ سے ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ضرور میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اللہ توفیق دے کہ ہم معافی مانگے، آئندہ ارادہ ہو کہ گناہ نہیں کریں گے، اور شیطان سے، نفس سے، تمام جو مخالفین اندر ہے ہم سے قتل کراتے ہیں، زنا کراتے ہیں، غیبت کرواتے ہیں، گندی حرکتیں کرواتے ہیں، شیطان اور نفس کے اللہ مدد کرے، شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے بچائے، اور زندگی پر ہم گناہوں سے محفوظ رہیں، نیکی ہو۔ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سارے انبیاء اولیاء صحابہ اہل بیت جو حضرت قطب اپنے اسماء الحسنی اسم اعظم کے صدقے، اپنے قراشی صدقے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال صالحہ کے صدقے فضل کرم سے زندگی بھر کی ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، سارے مقاصد پورے فرما، ساری دعائیں قبول فرما، شیطان کے شر سے، نفس امارہ کے شر سے، دنیا کے سارے فتنوں سے،
اور آخر تمام فتنوں سے، موت سے پہلے، موت کے وقت، موت کے بعد کے قبر کی قیام، تمام فتنوں سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اللہ. ہم تمام کو جو ہے ہر فتنے سے دنیا آخرت سے حفاظت فرما، پناہ عطا فرما، ہر گناہ سے بچا لے، ہر نیکی عطا فرما، تمام مقاصد میں اتحاد محبت دے، نمازی پابندی، حلال روزی، ماں باپ کی خدمت، ساری بھلائی ہم سب کو عطا فرما، ساری برائیوں سے بچا لے یا اللہ. سوائے تیری کرم کے شیطان اور نفس امارہ سے ہم نہیں بچ سکتے یا اللہ. تو ہی مدد فرما کہ ہم جو ہے تیری عبادت کریں یا اللہ. اور دیگر جتنے ہمارے حاضر بھائی بہن ہیں جن جن کو مقاصد پورے فرما، بیمار ہیں تو شفا دے، جو انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرما، ہمیں جو زندہ ہیں ان کو نیک اعمال تو عطا فرما، آمین. قرضہ ہے تو قرضہ عطا فرما دے، کعبہ میں تنگی ہے تو برکت عطا فرما، اور جو پریشانیاں ہیں اللہ عطا جو ہے دور فرما دے، مسائل حل فرما دے، ایک اور نیک کر دے، بیمار ہیں شفا عطا فرما دے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.